السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ میں ناخن اور دیگر پابندیاں جو ہوتی ہیں، کیا حج کے لیے حج کے ایام میں صرف 5 دنوں میں وہ پابندی ہوگی اور اس میں سرما یا کاجل لگانے کی بھی پابندی ہے کیا؟ ابھی تو بہت دور ہے حج اور قربانی، تو بہرحال دیکھیے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے ناخن، بال یا جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹے گا۔ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ دوسری بات، جو انسان حج کرنے گیا ہوا ہے، وہ انسان قربانی کرنے والا نہیں ہے۔ حج میں جو دے گا قربانی، اس کو حج ہی کہتے ہیں، اضحیہ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ پابندی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر احرام کی پابندیاں ہیں۔ احرام کی حالت میں جب تک وہ حالت احرام میں رہے گا، چاہے 5 دن رہے یا 15 دن رہے، جب تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا اور جب تک اس کا تحلل اول نہیں ہو جائے گا حج کے اندر، تب تک وہ آدمی اپنے بال ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور کئی ساری چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا ہے جس میں بال ناخن کاٹنا بھی ہے۔ تو اس کے اوپر جو پابندی ہے اس کو محظورات احرام کہتے ہیں۔ اور یہ جو گھر میں ہے اپنے قربانی کرنا چاہتا ہے، اس پر جو پابندی ہے یہ قربانی کی وجہ سے ہے، اور حج کے اندر احرام کی پابندی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے سرما کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ جی شک، سرما کے بارے میں، سرما لگا سکتے حالت احرام میں جی شیخ۔ جی۔ اگر کوئی سرما ایسا ہے جو خوشبو والا نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں۔ تو کیا کاجل بھی داخل ہے شیخ؟ کاجل بھی اگر خوشبو والا نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں۔ تو شیخ 1 تاریخ سے وہ جب سے احرام کی پابندی شروع ہوئی اس دوران میں تو یہ پابندی مطلب خوشبو والے میں بھی نہیں ہوگی؟ کیا سمجھا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا سسٹر، اور ایک بار بولیے۔ میں شیخ یہ بول رہی ہوں کہ 1 سے جب تک احرام کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے اس وقت تو خوشبو والا کاجل یا سرما بھی لگایا جا سکتا ہے نا؟ آپ پھر سے سنیے، احرام کی جو پابندی ہے اس احرام کی حالت میں کچھ کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے عورتوں مردوں سب کو منع کیا گیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، مردوں کو منع کیا گیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے صرف عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی 3 طرح کے محظورات احرام ہیں۔ یہ جو خوشبو والا مسئلہ ہے یہ عورتوں مردوں سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے تاریخ فکس نہیں ہے۔ جو آپ تاریخ کا ذکر کر رہی نا، ایک تاریخ کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، اس کا تعلق احرام سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہونے سے 15 دن پہلے احرام باندھ لے، ممکن ہے ایسا، اور وہ 15 دن احرام ہی میں رہے گا۔ اگر وہ جب تک احرام میں رہے گا تب تک وہ اس کے اوپر یہ پابندی لاگو ہوگی۔ تو اس کا تعلق، احرام کی پابندیوں کا تعلق احرام سے ہے، نہ کہ تاریخ سے۔ اور ایک بات شیخ یہ کہ جو پیر چھپانے کے لیے ساکس نما کپڑا جو ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہ احرام کی حالت میں بھی وہ جاری رہے گا؟ کیا کسی نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورت موزے نہیں پہن سکتی؟ جی شیخ، سلا ہوا جیسے اسکارف وغیرہ، نوز پن وغیرہ تو لگانا نہیں ہے نا چہرہ کے لیے؟ نہیں، بہت غلط فہمی جی آپ کے پاس۔ سنیے، ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ جی شیخ بتا دیجیے۔ اور شیخ کو میرا مشورہ بھی ہے کہ جب حج قریب آئے یا مطلب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس پہ 2-4 اسٹریم ہوں، تاکہ اگر کوئی پھر اس کو سننا چاہے مختصر حج عمرہ کے احکام وغیرہ تو اس کو سنیں، کیونکہ بہت کئی ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جیسے دیکھیے ابھی بہن پوچھ رہی ہیں، دیکھیے عورت پر حالت احرام میں موزہ پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھے سے اس کو سمجھ لیجئے، عورت پر موزہ پہننے
کی کوئی پابندی نہیں ہے حالت احرام میں، بلکہ عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنا پورا جسم ڈھکے رہے، جس میں پاؤں بھی شامل ہے۔ نمبر 2، عورت پر سلا ہوا کپڑا پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے، عورت پر سلا ہوا کپڑا پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو شلوار قمیص برقع جو کچھ پہنے ہوئے ہے سب سلا ہوا ہی ہے۔ یہ جو پابندی ہے سلا ہوا کپڑا پہننے کی پابندی، اس کا تعلق مردوں سے ہے۔ میں نے بتایا نا محظورات احرام 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایسے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایسے جو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے عام ہیں۔ تو یہ جو سلا ہوا نہیں پہننا ہے جس کو مخیط کہتے ہیں، یہ پابندی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ نے کہا کہ چہرہ نہیں ڈھکنا ہے، اس طرح کی کوئی بات آپ نے بتائی۔ عورت پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ چہرہ نہیں ڈھک سکتی، عورت پر پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھک سکتی۔ وَلَا تَنْتَقِبَ الْمَرْأَ وَلَا تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْن، عورت پر یہ پابندی ہے کہ اپنے چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھک سکتی۔ اب اگر مان لیجئے کوئی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالے ہوئے ہے، دوپٹہ ڈالے ہوئے ہے، تو یہ نقاب نہیں ہے۔ نقاب ایک مخصوص قسم کا لباس ہے جس سے عورت اپنے چہرے کو ڈھکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چہرے کو ڈھکنے والی ہر چیز کو نقاب کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی زبان میں اردو زبان میں ایسا بول دیتے ہو، لیکن جیسے مان لیجئے شلوار ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اوپر جو کپڑا پہنے ہوئے ہے کوئی اس کو شلوار کہا جائے گا؟ نہیں، شلوار نیچے پاؤں میں پہنا جاتا ہے۔ تو نقاب ایک مخصوص قسم کا کپڑا ہے، حالانکہ پاؤں میں تو تہبند لنگی بھی پہنی جاتی ہے لیکن اس کو شلوار نہیں کہا جاتا ہے۔ تو چہرے کو ڈھکنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے نقاب سے ڈھکنا۔ تو عورت کو نقاب سے منع کیا گیا ہے، چہرہ ڈھکنے سے نہیں منع کیا گیا ہے۔ اور نقاب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر اور چہرے کے ناپ کے حساب سے بنایا جاتا ہے، جس میں آنکھ دیکھنے کے لیے تھوڑا راستہ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ سر اور چہرے کے مقاس اس کے ناپ کے حساب سے بنایا جاتا ہے، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت اپنا چہرہ سر پہ دوپٹہ ڈال کے نیچے جیسے گھونگھٹ ڈالتی ہیں عورتیں، اس طرح سے کوئی ڈالے ہوئے ہے چہرہ ڈھکنے کے لیے، تو یہ بالکل جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے لوگ جو حج کے احکامات سے واقف نہیں ہیں، اور یہ جب حدیث پڑھتے ہیں لا تنتقب المرأة، عورت نقاب نہ پہنے، عورتوں کا نقاب اتروا دیتے ہیں۔ مطلب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، میں نے خود حجاج کرام سے سنا کہ ایئرپورٹ پہ نقاب چھین لیا گیا عورتوں کا، کہ نہیں تم کو چہرہ نہیں ڈھکنا، کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نقاب نہیں پہننا۔ چونکہ ہمارے ہاں نقاب اسی کالے کپڑے کو کہتے ہیں، پورے کالے کپڑے کو نقاب کہا ہے، حالانکہ عربی زبان میں نقاب ایک مخصوص قسم کا لباس ہے چہرے کے لیے، تو وہ نقاب نہیں پہننا ہے۔ باقی چہرہ ڈھکنا عورت کے لیے یہ واجب ہے، چاہے جیسے ڈھکے، جو طریقہ بھی اختیار کرے۔ چوتھی بات یا چوتھا مسئلہ کہ عورت ہاتھ میں دستانہ نہیں پہن سکتی ہے، دستانے سے اپنے ہاتھ کو نہیں ڈھکے گی، ہاتھ کو کسی اور طریقے سے ڈھکے گی۔ آستین بڑی ہے اس کی، اس سے ڈھک جائے، یا اس نے چادر اوڑھا ہوا ہے اس کے اندر ہاتھ ہے اس کا، تو ہاتھ ڈھکنا اس کے لیے واجب ہے اجنبیوں کے سامنے، لیکن قفاز سے دستانے سے نہیں ڈھکے گی۔ پانچواں ایک مسئلہ کہ مردوں کے لیے جو ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، تو سلا ہوا کپڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے پر سلائی مشین سے سلائی نہ کی گئی ہو یا سوئی دھاگے سے سلائی نہ کی گئی ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے مرد حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا جو جسم کے ناپ کے حساب سے سلا جاتا ہے۔ جیسے آپ کرتا پہنتے ہیں، اس میں ہاتھ بنا ہوا ہے، اس میں باڈی بنی ہوئی ہے، آپ شلوار پہنتے ہیں، اس میں 2 ٹاگیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ ہمارے جسم کے اعضاء کے ناپ کے حساب سے بنا ہوا ہے، اس کو مخیط کہتے ہیں، سلا ہوا کپڑا، اس کے پہننے کی پابندی ہے۔ اب آپ ایسا کپڑا اوڑھ کے اپنا جسم ڈھکے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے ناپ پر نہ بنایا گیا ہو، تو لہذا سلے ہوئے سے جو لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ سوئی دھاگے سے اس پہ سلائی نہ ہوئی ہو، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر سوئی دھاگے سے سلا ہوا کپڑا حرام ہو جائے گا تو مان لیجئے کسی کا تہبند اگر کنارے اس میں سلائی مشین لگی ہوئی ہے،
सिलाई लगी हुई है उसमें, तो क्या उसको नहीं पहन सकता? बिल्कुल पहन सकता है। चादर जो ओढ़े हुए है उसके किनारे सिलाई लगी हुई है, तो क्या नहीं ओढ़ सकता? बिल्कुल ओढ़ सकता है। तो सिले हुए का ये मतलब है, और ये मर्दों के साथ खास है, औरतों के लिए नहीं है। शेख ठीक और है शेख, छोटा ही बहुत सा शुक्रिया। सवाल है, बहुत छोटा सा है। काफी लंबा हो गया ये सवाल का जवाब, चल अगली स्ट्रीम में अच्छा ले लीजिए। अच्छा शेख, अल्लाह आप लोगों के इल्म में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम आमीन। व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।